جامعہ 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 یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے معاشرے کی پھیلی ہوئی ایک برائی کا تذکرہ کیا۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں ہیں، اگر ان کو گنا جائے تو انگلیوں میں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس برائی کا ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا ایسا تذکرہ کرنا جس کو سن کر، یعنی اگر وہ اسے سنے تو اسے برا لگے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ یہ برائی ہمارے ہاں عورتوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ برائی ہمارے یہاں عورتوں سے بات ہو کر مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ آج ہماری کوئی محفل، کوئی مجلس ایسی نہیں گزرتی ہوگی جس میں ہم نے کسی کی برائی وغیرہ نہ کی۔ تھوڑی دیر ہم بیٹھتے ہیں اور وہاں کچھ باتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد کسی تیسری کی بات آ جاتی ہے۔ یہ حال صرف عورتوں کا نہیں، مطلب ایک بات کہی جاتی تھی کہ برائیاں، غیبت صرف عورتیں کرتی ہیں، صرف عورتیں نہیں کرتی بلکہ مرد بھی کرتے ہیں، لیکن عورتوں میں اس کا رواج بہت زیادہ ہے کہ جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں وہاں پر وہ غیبت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ بہت خطرناک گناہ ہے، بہت زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ ہم تو بس اپنی زبان چلا دیتے ہیں، ہم تو بس کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا ذکر کر دیتے ہیں کہ وہ سن نہیں رہا، وہ موجود نہیں ہے، بس ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہاں جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لگا رکھے ہیں وہ آپ کی باتوں کو لکھ رہے ہیں، وہ موجود ہے وہاں جب آپ ان کا تذکرہ کر رہے ہو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا تم میں سے
کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. یعنی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. یہ کتنا خطرناک بنا ہے. یعنی ایک انسان گوشت کھائے، وہ بھی کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھائے، یعنی انسان آدم خور بن جائے، کسی مرے ہوئے انسان کا گوشت. اور وہ انسان کو وہ اپنا بھائی، اپنا سگا بھائی، اس کا گوشت کھانا. بھلا ہم میں سے کون اس بات کو پسند کرے گا؟ ہم میں سے کون اس بات کو پسند بلکہ اس کا تصور بھی اپنے ذہن میں لے کر نہیں آئے گا کہ ہم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں گے. اس کا تصور یقین جانیے آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہوگا ہی نہیں کہ مرے ہوئے بھائی کا انسان کا گوشت کون کھاتا ہے، اور وہ انسان اپنا ہی بھائی ہے تو اس کا گوشت کون کھائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اور یہ خوب احسن کہ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، فقری تم اس کو ناپسند کرتے ہو. تو جب تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو تو تم غیبت کو بھی ایسی ہی ناپسند کرو، کیونکہ غیبت کا گناہ بالکل ایسے ہی ہے. یعنی تم نے بس اپنی زبان چلا دی، لیکن در حقیقت ہوا کیا؟ تمہیں اتنا بڑا گناہ مل گیا کہ تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا. تمہیں اتنا بڑا گناہ معاف پڑ گیا، یعنی تمہیں قتل کا گناہ پڑ گیا، اور تمہیں انسانیت کو ختم کرنے کا گناہ پڑ گیا، اور تمہیں اس کی برائی کا گناہ پڑ گیا. اور یہ گناہ اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، ہم نے جھوٹ بول دیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یا ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا، یا ہم نے کوئی اور گناہ کر دیا، ہم نے نماز چھوڑ دی تو نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. زکوٰۃ ادا نہیں کی، بعد میں زکوٰۃ ادا کر دی، دیر سے ادا کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. رمضان کے روزے چھوٹ گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، بعد میں ادا کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یا کوئی اور گناہ ہو گیا، کسی سے زنا ہو گیا، اگر اس نے اپنے گناہ کی معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیے تو اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیں گے. ایک کہ کسی نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجیے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. لیکن غیبت ایسا بنا ہے کہ جس کی آپ برائی کر رہے ہیں، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک آپ کو معافی نہیں ملے گی. اتنا خطرناک گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. یعنی زنا کرنے کے بعد بندہ معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لے تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن غیبت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو معاف نہیں ہوگا. کب تک معاف نہیں ہوگا؟ جب تک جس کی برائی کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، اس وقت تک اس سے معافی نہ مانگے اس وقت تک معاف نہیں ہوگا. اب بتائیے ہم نے معلوم کتنے لوگوں کی غیبت کی ہوگی، ہمیں کس سے جا کر معافی مانگیں گے؟ ہمیں اپنی زبان چلانا بہت آسان لگتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کرنا بہت آسان لگتا ہے، لیکن جب ہم تذکرہ کر تو دیتے ہیں کہ اس کا وبال جو ہوتا ہے، اس کا اتنا بڑا وبال ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا، ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ اس کو سنے تو اس کو
اللہ کے نبی علیہ السلام اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو فرمایا کہ وہ برائی اس میں اگر موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے تو یہ اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہو، تم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ اگر دنیا میں اسلامی حکومت ہو تو تمہیں اس کی سزا ملے گی، تم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ بہتان تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، غیبت سے بڑا گناہ بہتان ہے، تو تم اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہو۔ اور اکثر ایسی ہوتا ہے کہ جب بندہ غیبت کرتا ہے تو اس کی وہ برائیاں بیان کرتا ہے اور بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے، بڑا چڑھا کر ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو باتیں اس کو ہوتی ہی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، اس گناہ کو سنجیدگی سے ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں کہیں بیٹھتی ہیں تو ان کی غیبت کے بغیر بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ کوئی مجلس کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں انہوں نے غیبت نہ کی ہو۔ آپ کو معلوم ہے اس کے کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، وہ آگ میں تھے، وہ تنور میں تھے، وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض فرمایا کہ جبریل یہ کیا بات ہے، یہ ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، یہ اپنے چہرے کیوں نوچ رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کیا کرتے تھے، جو دنیا میں پیٹ پیچھے برائیاں کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ غیبت کوئی اتنا چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ رمضان میں 2 عورتوں کا روزہ تھا اور وہ آپس میں کسی تیسری کی عورت کا ذکر کرنے لگی، کسی تیسری عورت کی برائی کرنے لگی، غیبت کرنے لگی۔ ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتیں ہیں، ان کا روزہ ہے اور ان کی جان لبوں پہ آ گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جان نکل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 عورتوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ 2 عورتیں آپ کے پاس لائی گئی، آپ نے دیکھا کہ واقعی ان عورتوں کی جان لبوں پہ آ گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جان نکلنے والی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، ایک برتن منگوایا اور آپ نے فرمایا کہ اس میں طے کرو۔ انہوں نے اس میں طے کری، پلٹی کری تو پلٹی میں خون، پیپ اور گوشت کے ٹکڑے نکل آئے۔ دوسری عورت نے کہا کہ تم بھی طے کرو، انہوں نے بھی طے کی۔ ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا، پلٹی میں گوشت کے ٹکڑے، خون اور پیپ یہ نکل آیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا گوشت ہے جن کی تم برائیاں کر رہی تھی کہ تمہارے پیٹ میں کس طریقے سے جمع کر دیا گیا، اس وجہ سے تمہیں کیا ہو گیا، اس وجہ سے تمہاری جان لبوں پہ آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالی صورت کر کے دکھا دی تھی کہ دیکھو اگر تمہیں یقین نہیں ہے اس بات کا تو ہم تمہیں کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو تم واقعی تو اس کا گوشت کھا رہے ہو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام ربعی تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں گیا اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں تو میں بھی وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد ان میں غیبتیں ہونے لگی، کسی کی برائیاں کرنے لگے، تو میں وہاں سے اٹھ کر واپس آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر
پھر انہوں نے دوبارہ غیبت کرنا شروع کر دی، کہنے لگے کہ اب کی بار میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں مجلس سے اٹھ کر چلا جاؤں۔ پھر کیا ہوا؟ ہم مانتے ہیں کہ میں اپنی برائیاں سنتا رہا، غیبت سنتا رہا، اور پھر 2-3 جملے میں نے بھی برائی کی کہہ دی۔ میں نے خواب دیکھا رات کو میں اپنے گھر آیا، رات کو سویا، میرا خواب دیکھا کہ ایک بندہ کالے کلر کا سیاہ تھا، وہ آیا اور ایک تشریح میں گوشت لے کر آ رہا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ گوشت کو کھاؤ۔ میں نے دیکھا کہ وہ گوشت خنزیر کا گوشت ہے۔ میں نے کہا یہ خنزیر کا گوشت ہے، میں مسلمان ہوں، میرے لیے اس گوشت کو کھانا جائز نہیں ہے۔ تو کہتا ہے نہیں، تمہیں اس گوشت کو کھانا پڑے، اور وہ زبردستی مجھے گوشت کھلا رہا، میرے منہ کو گوشت ٹھوس رہا، وہ زبردستی ایسا کر رہا تھا۔ میں مت کھلا، وہ مسلمان ہوں، میرے لیے خنزیر کا گوشت کھانا جائز نہیں، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا، وہ زبردستی مجھے گوشت کھلا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ صبح ہوئی، 30 دن گزر گئے، 30 دن تک بتایا کہ جب جب میں کھانا کھاتا ہوں تو مجھے اس کھانے میں اپنا ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوتا، جب جب میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو مجھے اس گوشت کی بدبو آنے لگتی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے کہ دیکھو تم نے برائی کی تھی، تمہاری اس برائی کی سزا یہ ہے کہ 30 دن گزر گئے، تمہیں 30 دن میں اپنے کھانے میں ذائقہ نصیب نہیں۔ یہ اس کا گناہ ہے، یہ غیبت کرنے کا گناہ ہے۔ آج ہم نے غیبت کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، آج ہماری ماں بہنیں بہت زیادہ غیبت میں لگی ہوئی ہیں، آج بہت زیادہ غیبت ہو رہی ہے۔ کسی شادی بیاہ کا موقع آ جاتا ہے، اس موقع پر غیبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج ہماری ماں بہنوں میں رشتہ توڑنے کے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک صاحب آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسی بات بتائیے کہ میری بہنیں وہاں کسی کا رشتہ توڑ لیتی ہیں، آپ کچھ بتائیے، کچھ بیان کیجیے کہ میں انہیں جا کر سناؤں اور انہیں جا کر بتاؤں کہ دیکھو تم رشتہ توڑ دیتی ہو، کتنے خطرناک معاملات کا رشتہ توڑ گے۔ آج ہمارا زبان سے یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہمارا فلاں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے فلاں سے رکھی یا تم نے فلاں کو بلایا تو ہم تم سے بات نہیں کریں گے، یہ کہ ہم تمہارے یہاں رشتے میں نہیں آئیں گے، یہ کہ اگر تم نے فلاں کو بلایا، فلاں کو پوجا، چونکہ تم نے اس کو پوچھا ہے اس لیے ہم تمہارے یہاں نہیں آئیں گے۔ فرمایا کہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے۔ اور جب ہماری ماں بہنیں نہیں بیٹھتی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس مجلس میں نیک باتیں کرتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس مجلس میں بیٹھ کر یا کہیں بیٹھ کر اچھی چیزوں کا تذکرہ کرتی۔ لیکن سب افسوس کی بات یہ ہے کہ آج گھر گھر میں یہ برائی پھیلی پڑی ہے کہ آج جب کہیں ہماری ماں اور بہنیں جمع ہوتی ہیں تو غیبت کے علاوہ، برائی کے علاوہ انہیں کوئی موضوع ملتا ہی نہیں ہے، یعنی انہیں کسی تیسرے کی برائی کرنا ہی کرنا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ برائی کر رہی ہیں تو یاد رکھیے آپ کو اس کا بہت خطرناک گناہ پڑ رہا ہے۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ قیامت کے دن اس شخص کا جو دنیا میں دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، جو دنیا میں دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی عورت پیٹھ پیچھے اپنی بہن کا یا کسی اور کا تذکرہ کرتی ہے، برا تذکرہ کرتی ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے گالوں کا گوشت نوچا جائے گا۔ یہ کتنی خطرناک سزا ہے، اس کا اندازہ آپ کیسے لگا لیجیے؟ یہ کوئی مجھے بتا رہا ہوں، یہ کوئی ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کو آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کچن میں ہو، آپ کھانا بنا رہی ہو
پاتی. آپ کا دودھ پیتا بچہ آپ کے بال کھائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوا کرتی ہے. آپ دنیا کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتی. سوچئے قیامت کے دن جب چہرے کے گوشت کو نوچا جائے گا, قیامت کے دن جب چھینتے ہیں گرم چھینتے ہیں گرم چمچیوں سے چہرے کے گوشت کو نوچا جائے گا, آپ اس کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ ہماری ماں اور بہنیں بہت زیادہ نازک ہوتی ہیں, یہ دنیا کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی تکلیف پر ان کے آنسو نکل آتے ہیں. یہ بہت زیادہ اباؤں کی شہیدی ہوتی ہے, ابا ان کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے, وہ ان کے آنسو نکل آتے ہیں. اب سوچئے کہ ہمارے اس تھوڑے سے دل پر ہم 5 منٹ کے لیے کہیں بیٹھ رہے ہیں اور اس میں اپنی کسی دوسری ماں اور بہن کا تذکرہ کرنے لگے. ہم 5 منٹ کے لیے یا 2 منٹ کے لیے کہیں بیٹھے یا کسی کے دروازے پر کھڑے ہوئے یا آپ نے کھانا بنانا شروع کیا اور ساتھ میں آپ میں کوئی دوسری عورت بھی ہے, آپ کی بہن ہے یا آپ کی ماں ہے یا آپ چونکہ گھروں میں جوائنٹ فیملی ہے آپ کی, اس لیے آپ کی دیورانی یا جٹھانی ہے, تو آپ دونوں مل کر کھانا بناتے وقت کسی دوسرے کی برائیاں کر رہی ہیں تو اس کھانے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کھانا کھانے کے بعد دل میں نور کہاں سے آئے گا؟ پھر بعد میں یہ شکایت کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں سنتی ہے, بعد میں یہ شکایت کہ ہماری اولاد نے تعویذ جوڑ کر رکھ دی ہے, بعد میں یہ شکایت کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی ہے اور ساتھ میں تعویذ دے دی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے فرمانبردار بن جائے. یاد رکھیے تعویذ علاج آپ کے گھر میں موجود ہے. آپ کھانا بنائیے, آپ کیا ہوتا ہے کہ کھانا بنتا ہوتا ہے, غیبتیں ہو رہی ہیں, برائیاں ہو رہی ہیں, زبان سے بک نکل رہی ہے, اس کھانے میں برکت کہاں سے پیدا ہوگی؟ جب آپ نے گناہوں کے ساتھ روٹی کو بنایا, جب آپ نے گناہوں کے ساتھ ہانڈی کو بنایا, جب آپ نے گناہوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھانا دیا, تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے دل میں آپ کی عظمت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ آپ کی خدمت کیسے کرے گا اور کیوں کرے گا؟ یاد رکھیے گناہوں کا اثر بہت زیادہ خطرناک ہے. گناہوں کا بہت زیادہ خطرناک اثر ہوتا ہے. گناہوں کی وجہ سے رزق میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, گناہوں کی وجہ سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے, گناہوں کی وجہ سے ذہن میں ٹینشنیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, گناہوں کی وجہ سے گھر میں مصیبتیں بہت زیادہ آتی ہیں. اور میں 100% یقین گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج کے دور میں ہماری مائیں اور بہنیں صرف برائیاں چھوڑ دیں, غیبتیں چھوڑ دیں, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی آدھے سے زیادہ ٹینشنیں ویسے ہی ختم ہو جائیں, ان کی اوپر آنے والی جو مصیبتیں ہیں ویسے ہی ختم ہو جائیں. آج ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ٹینشنیں بہت زیادہ ہیں, ہماری ساس ہمیں چین نہیں لینے دے رہی, ہماری دیورانی ہمیں چین نہیں دے رہی, ہماری جٹھانی ہمیں پریشان کر رکھا ہے, یہ کوئی اور بھی بات. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ غیبت والے عمل کو چھوڑ دیں. آپ کو کیا مطلب ہے کہ کسی کی رحمت نہ آئے, آپ کو کیا مطلب ہے تو کوئی کیسے کپڑے پہنتا ہے, آپ کے تمام باتوں سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو صرف اپنا عمل دیکھنا چاہیے کہ آخر میرا کیا عمل ہے, میں نے آج دن بھر میں کیا کیا, آیا آج میں نے دن میں کوئی ایسا کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے یا نہیں کیا. آپ کو یہ سوچنا چاہیے. یقین جانیے اگر ہماری مائیں اور بہنیں, ہمارے گھر میں رہنے والی, ہمارے گھر میں رہنے والی بہنیں, ہمارے گھروں میں کام کرنے والی مائیں اور بہنیں صرف غیبت کرنا چھوڑ دیں, صرف برائی کرنا چھوڑ دیں, تو ان کی آدھے سے زیادہ ٹینشنیں جو انہوں نے اپنے ذہن میں ڈال رکھی ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائے. کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, کیا فرق پڑتا ہے آپ کو کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے؟ وہ سوچ رہا ہے, اسے سوچنے دیجیے. وہ کہہ رہا ہے
انجام ہے. اور اگر آپ کسی کی برائی کر رہی ہیں تو یاد رکھیے آپ کے نام اعمال میں سے نیکیاں نکال کر جس کی آپ برائی کر رہی ہیں اس کے نام اعمال میں لکھ دی ہے. یعنی آپ صرف اپنی زبان لگا رہی ہیں اور آپ کے کھاتے میں سے نیکیاں جا رہی ہیں. آپ کے نام اعمال میں سے نیکیاں جا رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں. اور وہ نیکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اس کے کھاتے میں جا رہی ہیں جس کی آپ برائی کر رہے ہیں. یقیناً آپ اپنے دشمنی کی برائی نہیں کریں گے تو آپ نے اپنی ساری نیکیاں کیسے دے گی؟ اپنے دشمن کو دے گی. یہ تو اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو نقصان پر ڈبل نقصان ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ وہ ہمارا دشمن, دوسرے کے ہماری نیکی اور لے گیا. یہ تو واقعی بڑا نقصان ہے. ہمارا دشمن ہماری نیکی لے گیا. یہ تو نہایت افسوس کی بات ہوگی. پھر اور قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن وہ آگ جس میں بہت ساری نمازیں پڑھی ہوں گی, جس میں بہت سارے روزے رکھے ہوں گے, تہجد گزار ہوگا, جس میں بہت سارے قرآن کریم پڑھے ہوں گے. لیکن کیا ہوگا اس میں دنیا میں دوسروں کی برائیاں کی, اس نے دنیا میں دوسروں کی غیبتیں کی ہوں گی. اس نے دنیا میں پیٹھ پیچھے لوگوں کو بڑا بنا کہا ہوگا. ہمارا قیامت کے دن ان تمام لوگوں کو جس کو اس نے برا بنا کہا ہے, ان تمام لوگوں کو لایا جائے گا. ان کی ایک لائن لگی ہوگی اور ایک ایک کر کے بلایا جائے گا, آئیے اب تم آئیے, تمہاری کیا کیا برائیاں؟ یہ برائیاں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اتنی نیکیاں ان کے کھاتے میں سے نکال دے, ان کو دے دی. مثال کے طور پر فرض کر لیجیے, مثال دی جائے کہ اگر آپ نے اپنی پڑوسن کی برائی کی تو پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وہ ساری عورتیں لائن میں لگی ہوئی ہیں جن کی آپ نے برائی کی. کون ہوگا وہ آپ کی رشتہ داری کی طرح کی بات, وہ لائن میں لگی ہوں گی کہ آئیے لائن میں لگیے. یہ کون آ رہا ہے, کس کو آ رہا ہے کہ یہ ان کی رشتہ دار لگتی ہے, ان کی بہن ہے. کہ اچھا انہوں نے ان کی کیا کیا برائیاں کی ہیں, ان کی یہ برائیاں کی ہیں. اچھا اتنی برائیاں کی ہیں, اتنی نیکیاں نکال کر ان کی بہن کو دے دی. مثال کے طور پر وہ شخص آ گیا, وہ عورت آ گئی جس نے آپ کی برائیاں کی. اب دوسری عورت کا نمبر آیا کہ ان کی کتنی برائیاں ہیں, انہوں نے ان کی اتنی زیادہ برائیاں کی ہیں, اتنی نیکیاں نکال کر ان کے کھاتے میں ڈال دی. سب عورتوں کی باری آ گئی, نیکیاں ساری ختم ہو گئی, لیکن کیا ہوا کہ ابھی عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ابھی جن لوگوں کی برائیاں کی جو کی ہے ابھی لگی ہوئی ہے. تو جناب اب یہ کیا جائے گا کہ اتنی برائیاں کی تھی, اتنے گناہ ان کے نام اعمال سے نکالو اور ان کے سر پر ڈالو. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ عورت جس نے دنیا میں اتنی ساری نمازیں پڑھی, دنیا میں اس نے تہجد پڑھی, رات عبادت میں گزار دی, اس نے سورہ پڑھا, اس نے سورہ یاسین پڑھی, اس نے 5 سورہ پڑھا, اس نے اتنے وظائف کیے, دور بعد کے وظیفے الگ, عصر بعد کے وظیفے الگ, فجر بعد کے وظیفے الگ, عشاء بعد کے وظیفے الگ, آیت کریمہ الگ اور تسبیحات الگ, اتنے سارے وظیفے پڑھے. اور روزانہ کوئی بتا گیا تھا کہ روزانہ یہ کام کیا کرو, اس نے روزانہ کے سجدے کیے وہ الگ, اور پھر قرآن کریم کی تلاوت الگ, اور رات پر بیٹھ کر اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی وہ دعا الگ. ساری چیزیں ایک طرف کی, لیکن کیا ہوتا تھا کہ جب اس عورت کو فرصت ملتی تھی یہ دوسروں کی برائیاں کرنے لگی. قیامت کے دن لائن لگی ہوگی ان عورتوں کی, اس کی ساری نیکیاں اس ان تمام عورتوں کو دے دی جائے گی جس نے اس کی برائیاں کی ہیں, اور کچھ عورتیں بچ جائیں گی, ان کے گناہ اس عورت کے سر پر لاد دیے جائیں گے. اب بتائیے کہاں گئی آپ کی نمازیں, کہاں گئی آپ کے روزے, کہاں گئے آپ کی تہجد, اور کہاں گئے آپ کے وظیفے؟ صرف اس وجہ سے, اپنی زبان ہلانے کی وجہ سے.
لہذا اپنی زبان پر کنٹرول کیجیے. یہ زبان بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کی اولاد چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لے، فرمایا کہ میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اس کی کہ اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور وہ استغفار کرتی ہے، تو فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے اگر کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ ہے تو وہ موت ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی آسانی سے عورت کو جنت مل رہی ہے. صرف کیا کرنا ہے؟ اپنی حفاظت کرنی ہے اور طریقے اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے. یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے، اس کو معمولی بس سمجھیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تو صحیح ہے. اور فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا اپنی زبان سے کوئی غلط بات مت نکالنا، آج کچھ غلط مت کہہ دینا، ورنہ تم تو کہہ کے اندر چلی جاتی ہو، مصیبتیں ہمیں جھیلنا پڑتی ہیں. یہ حقیقت بولتی تو زبان ہے لیکن جھیلتا کون ہے؟ جسم کے سارے اعضاء جو ہوتے ہیں، زبان تو کہہ کر اندر چلی جاتی ہے، وہ دانتوں کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے، اور چھیلتے کون ہے؟ جسم کے اعضاء چھیلتے ہیں ساری مصیبتیں. تو جسم کے سارے اعضاء قیامت، جسم کے سارے اعضاء صبح کے وقت زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ خدا آج ٹھیک ٹھیک بولنا، اپنی زبان سے اپنے آپ سے کوئی غلط بات مت کہہ دینا کہ جس کی مصیبتیں ہمیں چھیل جائیں. یہ زبان کو آپ کنٹرول میں رکھیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو کنٹرول میں رکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کسی کی برائی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ایک ہوتی ہے برائی، ایک ہوتی ہے چغلی. غیبت اور چغلی الگ الگ ہے. غیبت تو ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا، کسی کی پیٹھ پیچھے برا تذکرہ کرنا. ایک بات یہ کہ بہت سارے لوگ پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں. ان سے کہا جائے کہ بھائی کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے سامنے بھی کہتا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں اس کے سامنے بھی کہہ دوں گا. یاد رکھیے آپ اس سے ڈرے یا نہ ڈرے، لیکن اگر آپ پیٹھ پیچھے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ برائی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس کے سامنے کہہ دوں گا، یاد رکھیے وہ برائی ہے. آپ کا اس کے سامنے کہہ دینے سے وہ غیبت صحیح نہیں ہو جائے گی، رہے گی وہ غیبت، رہے گا وہ حرام ہی. اور غیبت کرنا حرام ہے. جس طریقے سے سود کھانا حرام ہے، جس طریقے سے شراب پینا حرام ہے، جس طریقے سے ذکر کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے غیبت کرنا بھی حرام ہے. اتنا بڑا یہ ہوتی ہے غیبت. ایک ہوتی ہے چغلی. چغلی اسے کہتے ہیں، چغلی اسے کہتے ہیں کہ دو لوگوں میں آپس میں لڑائی ہوگی. لڑائی نہیں ہوئی، ایک کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ کیا بات ہوگی. اب مجھے اپنی باتیں بتا رہے اور دوسرے کی برائیاں کر رہا ہے، اس کی نام بتا رہا ہے، واقعی اتنا برا ہے اور یہ ایسا ہے. اس کے بعد سے فارغ ہو گئے. تب دوسرے کے پاس گئے جس سے برائی کر رہا ہے کہ کیا بات ہوگی. اب وہ دوسرے کی برائی کر رہا ہے، اس کی نام بنا رہا ہے کہ نام بالکل ایسے وہ واقعی ہو رہا ہے. یعنی
جب آپ نے تحریف کے سامنے اس کی حق باندھی ہے کیسے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ چغل خوری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چغلی ہے۔ یعنی تمہارے سامنے تمہاری کیا ہے؟ جیسے کہ گھروں میں آپس میں توڑتے لڑائی ہو جاتی ہے، تو آتے آپس میں ایک دوسرے کے پاس جاتی ہے کہ اچھا وہ ایسا کہہ رہا تھا، تو تمہارے گھر میں ایسا کہہ رہا تھا، یا کسی دوسری عورت کے پاس جاؤ کہ اچھا وہ تو ایسا کہہ رہا تھا۔ یہ چغلی ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت اور چغلی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جنہیں ہم نے بہت عام سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھیے بہت بڑے گناہ ہیں، اتنے بڑے گناہ ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے اس گناہ کو ختم کرنے کا ارادہ کیجیے، اپنی اولاد کی نیک تربیت کیجیے، اپنی اولاد کے سامنے برائیاں نہ کیجیے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ اولاد بھی غیبتیں کر رہی ہے، آپ کی اولاد کی، آپ کی لڑکی کی کئی شادی ہوتی ہے تو وہ بھی غیبت کر رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کی ماں نے اس کے سامنے غیبتیں کی ہیں، اس کی ماں نے اس کے سامنے دوسروں کی برائیاں کی ہیں۔ جب بیٹی ماں کا کوئی عمل دیکھتی ہے، اولاد والدین کا کوئی عمل دیکھتے ہیں، تو اولاد خود بخود اس کام کو کرنے لگتے ہیں۔ اور آج یہ گناہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اس لیے میری گزارش ہے آپ سے ادب کہ اس گناہ کو ختم کیجیے۔ اور میں بارہا اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ عورتیں جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتی ہیں تو کوئی مائیں کی ذات میں طاقت نہیں ہے وہ اس کام کو میں ہٹا سکتی۔ عورت جب کسی کام کا ارادہ کرتی ہے تو وہ اس کو کر کے رہتی ہے۔ لہٰذا گناہ کو چھوڑیے۔ آپ کسی کے دروازے پر کریے تو کسی تیسرے کا تذکرہ مت کیجیے۔ آپ تو بس تذکرہ کر رہی ہیں لیکن خامخواہ میں آپ کو پر اتنا سارا بال آ گیا ہے۔ سوچئے آپ کی ایک چھوٹی بہن ہے، کیا آپ اس کو مردہ دیکھنا پسند کریں گی؟ آپ کی اپنی بہن، آپ اس بہن سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، اس بہن کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گی کہ وہ اسے کچھ ہو جائے؟ آپ اس بات کو پسند کریں گی کہ اسے بخار آ جائے؟ یا آپ اس بات کو پسند کریں گی کہ اسے کوئی بیمار ہو جائے؟ آپ ہرگز اسے برداشت نہیں کریں گی۔ اس کی بیماری کے طرف میں آپ کاٹ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کو شفا عطا فرما دیجیے۔ کیا آپ اس کے مرے ہوئے چہرے کو دیکھنا برداشت نہیں کر پاتی ہیں تو آپ اس بات کو کیسے برداشت کریں گی کہ اپنی اسی چھوٹی بہن کے مردہ ہونے کی حالت میں اس کا گوشت کھانا ہے؟ کیا اس بات کو برداشت کر لیں گی؟ سوچئے، ذرا تصور کیجیے کہ آپ اپنی مری ہوئی بہن کا گوشت کھا لیں گے؟ آپ نہیں کھائیں گے۔ آپ اس کو ہرگز، یعنی میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں، یقین جانیے دنیا کا کوئی بھی انسان، دنیا کی کوئی بھی عورت اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرے گی کہ وہ اپنی بہن کا مرا ہوا چہرہ دیکھے۔ جب مرے ہوئے چہرے کو دیکھنا برداشت نہیں ہے تو اس کا گوشت کھانا کیسے برداشت ہو جائے گا؟ اس کا گوشت کھانا کیسے برداشت ہو جائے گا؟ گوشت کھانا برداشت نہیں ہے، لیکن آپ کام کر جاتی ہیں۔ کیسے؟ جب آپ کسی کے دروازے پر کھڑی ہوتی ہیں اور آپ 2 منٹ کے لیے اس کے دروازے پر کھڑی ہوئی اور 2 منٹ میں آپ نے کسی تیسرے کی ایسی کر، یعنی کسی تیسرے کی برائی کر، کسی تیسرے کی غیبت کر، تو آپ نے وہ کام کر لیا، یعنی آپ نے اپنی مری ہوئی بہن کا گوشت کھا لیا، آپ نے وہ کام خود بخود کر دیا۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کام کو پسند نہیں کرتی، یہ تو آپ کر رہی ہیں، یہ تو آپ کر کے دکھا رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، زبان سے 2 منٹ کے لیے اعلان ہے، ہمارے دل کو تسلی مل رہی غیبت ہے، یا ہمیں تھوڑا سا مزہ آ گیا، لیکن کیا ہوا کہ ہمارے اعمال سے کتنا بڑا گناہ نکلا۔ اس لیے میری پیاری مائیں اور بہنیں، میں آپ سے مقدمانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں کو سنبھالیے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجیے، اپنی اولاد کی نیک تربیت کیجیے،
انہیں برائیوں کے بارے میں مت بتائیے، انہیں یہ مت بتائیے کہ بیٹا یہ مت کرو، انہیں بتائیے کہ بیٹا یہ نیک کام ہے انہیں کرو، انہیں بتائیے کہ بیٹا کسی دوسرے کی غیبت مت کرنا، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، میری بات تو بتائیے۔ اور کب ہوگا جب آپ خود اس پر عمل کریں گے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ جب آپ دو ہوں تو کسی تیسرے کا ذکر نہیں آنا چاہیے، جب آپ تین ہوں تو کسی چوتھے کا ذکر نہیں آنا چاہیے۔ آپ اپنی باتیں کریں، آپ اپنی کمیاں دیکھیں، آپ اپنے نامہ آپ اپنے آپ میں جو کام آج جنرل میں کیے ہیں آپ اس کو دیکھیں، لیکن آپ اس کو نہ دیکھیں کہ کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے، فلانی عورت کیا کر رہی ہے، آج اس کے گھر میں کھانے کو کیا بنا ہے، آج اس کے کپڑے سے بچے نے کپڑے نئے پہنے، آپ اس کو نہ دیکھیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یقین جانیے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ آیا ایک بھوک کیا تم میں سے کوئی بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، نہیں کیا بھائی کے بھائی کا گوشت کھائے، فکر ہی تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم۔ تم نے اب تک برائیاں کر لی ہیں، کوئی بات نہیں، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ جس سے برائی کی اس سے بھی جا کر معافی مانگو اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ ان اللہ تواب رحیم، میرا سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اگر معافی مانگی جائے گی یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اگر معافی نہیں مانگی ہم کسی قدر پر چلتے رہے تو یقین جانیے ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ بات یہ غیبت اور چغلی کی متعلق کچھ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔